تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے اس سے نم، ہو رہا ہے اس سے نم۔ کہ قربانی جہاں عبادت کا پہلو ہے، اور عبادت کے پہلو میں آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، سنتے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، آداب، یہ سب کیٹیگری ہے، یہ سب ایک درجات ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ فرض کا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرقہ قربانی کو واجب کے درجے سے گھٹا کر سنت کے درجے پر لاتا ہے، یعنی عبادت میں کسی نہ کسی درجے میں کمزوری پیدا کر دی جائے۔ تو دنیا کے مسلمانوں کی بڑی جماعت، بلکہ آپ یہ کہہ لیں دنیا کے اکثر مسلمان 3 دن قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ فرقہ کھانے پینے میں، موج مستی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ 3 دن نہیں، 4 دن میں بھی من نہیں بھرتا، 20 دن تک قربانی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے فصلے کی وجہ سے، اسی طریقے سے ونحر کی وجہ سے قربانی بھی ضروری ہے۔ جس انداز میں اللہ نے نماز کو لازم کیا ہے، اسی انداز میں اللہ رب العزت نے قربانی کو بھی لازم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر مفسر امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا قربانی واجب ہے۔ جلیل القدر محدث اور جلیل القدر فقیہ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وقال ربیعہ والاوزاعی وابو حنیفہ واللیث ہی واجبۃ۔ امام ابو حنیفہ اکیلے نہیں کہتے، امام ربیعہ، اوزاعی اور لیث یہ سب کے سب مل کر کے کہتے ہیں قربانی واجب ہے۔ تو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ دین کے نادان دوست جو حدیثیں نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان اپنی سمجھ کے مطابق حدیث کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کے نادان دوست ہیں۔ ان لوگوں نے ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے ایڈوکیٹ فیض کا بیان سنا، ابو زید ضمیر کا بیان سنا، اور جتنے بھی اہل حدیث کہلانے والے اسکالر ہیں سب یہی بات کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک قربانی کرتے پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ ایک آدمی قربانی کرے اور ہر ایک کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ جس طریقے سے اگر گھر کا ایک فرد، دادا جی نے نماز پڑھ لی تو بیٹے پوتے سب بالغ کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوتی، ہر ایک کو پڑھنا ہے فصلی لربک کی وجہ سے۔ ویسے اگر ایک مالدار قربانی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ ونحر نے بتایا ہے قربانی کرنا ضروری ہے۔ کس پر ضروری ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے اس پر ضروری ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس پر ضروری ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے کتاب لکھی ہے قربانی ہی کے بارے میں، احکام الاضحیۃ والزکاۃ۔ احکام الاضحیہ والزکاۃ کے اندر صاف لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک بکرے میں 2 4 10 لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کے شریک کرنے کی 2 شکل ہے۔ فرمایا ثواب میں شریک کرنا جائز ہے، اور قربانی کی ذمہ داری میں، فریضے کو ساقط کرنے میں، وجوب کو ساقط کرنے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا الشاۃ عن واحد، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا۔ علماء امت کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بکرے میں شرکت جائز نہیں ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں، اس سے بے دینی پھیلے گی، اشکال ہوگا، اسلاف سے اعتماد اٹھے گا۔ اس طور سے اٹھے گا کہ آج کے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، ایڈوکیٹ فیض، ابو زید ضمیر، دنیا تو ان کو اسکالر سمجھتی ہے، یہ تو حدیث کا نام لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرے میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر سکتے ہو۔ اب پرانے اسکالرز یہ فرما رہے ہیں کہ شریک نہیں کر سکتے۔ تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کا اعتماد پہلے والوں سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ معنی مطلب وہی لیا جائے جو پہلے والوں نے کیا ہے، تاکہ بعد والی امت پہلے سے جڑی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد والی امت کنفیوز ہو جائے اور پہلوں سے کٹ جائے، اس لیے کہ جو پہلوں سے کٹے گا، جو صحابہ اور تابعین کے راستے سے کٹے گا، پھر وہ کہیں اور ہی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قربانی اسلامی شعائر میں سے ہے، مسلمانوں کی ایک خاص عبادت ہے، اور مسلمانوں پر یہ ضروری اور واجب ہے۔
اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر، جو کہ اصل میں عبادت سے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ قرآن اور حدیث پہ چلنے کے دعوے دار ہیں، ان کا جو طرز ہے دینی معاملات میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں دہرانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ دیکھیں، جب مسلمانوں کی عبادت کی باری آتی ہے، مثال کے طور پہ رمضان المبارک جو کہ عبادت کا سیزن ہے، جب وہاں عبادت کی باری آتی ہے، دنیا کے سارے مسلمان مل جل کر 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں، لیکن یہ فرقہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر لوگوں کی عبادت میں کمی کرنا چاہتا ہے اور 20 سے 8 پہ لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن جو کہ ایک بابرکت دن ہے، سید الایام ہے، اور اس میں ایک خاص وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ جو مانگے اللہ وہ سب دے دیتا ہے، تو اس سید الایام میں بھی جو کہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں اذان دی جاتی ہے۔ اس اذان کے بارے میں بھی دنیا کے سارے مسلمان جمعہ کے دن 2 اذان دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن اور حدیث کا نام لینے والا یہاں بھی مسلمانوں کو عبادت سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایک ہی اذان دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے مسلمانوں کی بڑی جماعت عشاء کے بعد وتر 3 رکعت ادا کرتی ہے، لیکن یہاں بھی وہ کاٹنا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے، اور دلیل کسے نہیں ملتی، دلیل کہیں نہ کہیں سے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دلیل اگر کہیں نہ کہیں سے بھی نکال کر کے پیش کر دینا ہی یہ کامیابی کی دلیل ہو اور یہ حق ہونے کی دلیل ہو، تو پھر اس دلیل سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی حق پہ ہو جائے گا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے نبی ہونے کی دلیل قرآن سے نکال کر کے دی ہے، اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، چاہے اس کا تعلق اہل کفر سے جا ملا ہو، چاہے اہل سنت سے خارج ہونے کی شکل میں ہو، ان سب نے اپنے حق ہونے کی کہیں نہ کہیں سے دلیل دی ہے۔ تو اس طرح سے دلیل دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، عبادت کے بارے میں ہر وقت یہ فرقہ کٹوتی ہی کرنا چاہتا ہے، کم ہی کرنا چاہتا ہے، چاہے تراویح کا مسئلہ ہو، چاہے جمعہ کی اذان کی بات ہو، چاہے وتر کی 3 رکعت کی بات ہو۔ اسی طریقے سے اوراد و وظائف کی پابندی کرنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، جو بزرگوں کے پاس جا کر اوراد و وظائف حاصل کرتے ہیں، دین سیکھنے کی محنت کرتے ہیں، تو یہ فرقہ ان کے پیچھے بھی لاٹھی لیے کھڑا نظر آتا ہے کہ تم عبادت کیوں کرنا چاہتے ہو، تم کیوں اللہ والوں سے جڑنا چاہتے ہو، کیوں تم تبلیغی جماعت میں نکلتے ہو۔ تو یعنی ہر اچھے کام میں لوگوں کو پیچھے ڈھکیلنا اور نام قرآن حدیث کا لینا، یہ ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی ایک خاص پہچان۔ یہ کوئی الزام اور بہتان نہیں، ایک حقیقت ہے جو آئے دن ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ یہی حال قربانی کے معاملے میں ہے، چونکہ قربانی ایک عبادت کا پہلو بھی ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل یہ ہوتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ گوشت اللہ تک نہیں پہنچنا ہے، گوشت تم ہی کھا لو۔ تو جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن جہاں موج مستی اور اپنی ضرورت پوری کرنے کی باری آتی ہے، وہاں یہ فرقہ جوش و خروش کے ساتھ سب سے آگے کھڑا نظر آتا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں صاف صاف ارشاد فرما دیا 3 طلاقوں کا ذکر کرتے ہوئے، جی ہاں، قرآن پاک نے 3 طلاقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس سے پہلے 2 طلاق کا ذکر ہے، یہ تیسری طلاق، اگر اب طلاق دے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب اگر طلاق دے دیا تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ یہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے، 2 ٹوک فیصلہ ہے، اور دنیا کے سارے مسلمان اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر 3 طلاق دے دی گئی تو بیوی حرام ہو گئی، لیکن سارے مسلمانوں کے خلاف یہ موج مستی کرتے ہوئے یہ فرقہ قرآن اور حدیث کے نام پر کہتا ہے بیوی اب بھی حرام نہیں ہوئی، اب بھی حلال ہے۔ یہی حال قربانی کے بارے میں ہے کہ قربانی جہاں عبادت کا پہلو ہے، اور عبادت کے پہلو میں آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، سنتے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، آداب، یہ سب کیٹیگری ہے، یہ سب ایک درجات ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ فرض کا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرقہ قربانی کو واجب کے درجے سے گھٹا کر سنت کے درجے پر لاتا ہے، یعنی عبادت میں کسی نہ کسی درجے میں کمزوری پیدا کر دی جائے۔ اور جب کھانے کا مرحلہ آتا ہے تو دنیا کے مسلمانوں کی بڑی جماعت
بلکہ آپ یہ کہہ لیں دنیا کے اکثر مسلمان 3 دن قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ فرقہ کھانے پینے میں موج مستی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ 3 دن نہیں 4 دن میں بھی من نہیں بھرتا، 20 دن تک قربانی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، ان کے عالم محدث بشیر سہسوانی صاحب، انہوں نے 20 دن کے بارے میں فتویٰ لکھا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہی فرقے کے عالم سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے میں اتنے مضبوط دلائل دیے، جیسا کہ فتاوی علماء حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت کے سارے لوگوں کو قائل کر لیا اس بات کا کہ جی ہاں قربانی تو 20 دن کی جائے گی، خوب کھاؤ پیو موج کرو۔ تو یہ ہے ایک دوسرا پہلو ان کا دنیاوی معاملات میں، کھانے پینے میں، موج مستی میں۔ اور عبادت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا یہ ہے ان کا طرز، جو منافقین کا طرز ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے منافقین کے اوپر سے پردہ ہٹاتے ہوئے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب عبادت کی باری آتی ہے تو بڑی سستی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور خاص پہچان انہوں نے اپنی یہ اپنائی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی کام ایسا کرنا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں سے ہٹ کر ان کی ایک خاص پہچان ہو۔ نمازوں میں ٹانگ لڑانا، ٹانگ اڑا دینا، ٹانگ پھیلانا اتنا کہ ایک الگ پہچان بن جائے، یہ صرف انہی کے یہاں ہے، دوسرے یہاں بالکل نہیں۔ کسی اور بھی جماعت میں اس طرح کی شدت نہیں ہے کہ ٹانگ لڑا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، دوسرے کو ٹانگ سکیڑنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ یا دیکھ لیں آمین، آمین بالکل صحابہ کرام کے یہاں بھی تھا، لیکن اس طرح کی آمین کہ پوری مسجد گونج جائے، مصلی ڈسٹرب ہو جائے، اس طرح کی آمین نہ پہلے تھی نہ آج تک کسی مسلمان کے یہاں تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی ایک خاص پہچان بنانے کے لیے ایسا کیا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ خیر القرون تک کی وہ ریکارڈ نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ اب تک کسی نے بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ عمل نہیں کیا، یعنی صحابہ اور تابعین کے یہاں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا تصور نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ رک کر بتا دوں، کوئی دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے امام ترمذی نے یہ بات نقل کی ہے، امام ترمذی تو شاگرد ہے نا، امام ترمذی شاگرد ہیں، میں امام بخاری سے ثابت کروں گا سینے پہ ہاتھ باندھنا، اور پھر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، چاہے وہ تاریخ الکبیر کا حوالہ دے، چاہے بخاری شریف میں تحریف کر کے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت نقل کرے، اس کا جواب یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ترمذی سے کہ امام ترمذی اگرچہ کہ تم میرے شاگرد ہو، لیکن تم نے شاگرد ہونے کے باوجود تم نے اتنا نفع مجھ سے نہیں اٹھایا جتنا نفع میں نے تم سے اٹھایا ہے۔ تو یہ اس شاگرد کی عظمت ہے کہ استاذ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادہ استفادہ کیا ہے، تم نے مجھ سے کم استفادہ کیا ہے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر شاگرد ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ خیر القرون میں صحابہ اور تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن یہ اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے سینہ زوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، خاندان کے جھگڑے آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں ہو رہے ہیں۔ میں کہنا چاہ رہا تھا تراویح کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا قربانی کے سلسلے میں کہ قربانی عبادت ہے، مسلمانوں کی ایک خاص پہچان ہے، شعائر دین میں سے ہے، اور یہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام نے اس کو واجب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یہ فصل نماز پڑھیں، جس طریقے سے فصلی میں امر کا صیغہ ہے، اہل علم جانتے ہیں امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کو بتلانے کے لیے آتا ہے، اور دنیا کے مسلمان نماز کو اپنے اوپر ضروری سمجھتے بھی ہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے فصلی کی وجہ سے، اسی طریقے سے ونحر کی وجہ سے قربانی بھی ضروری ہے۔ جس انداز میں اللہ نے نماز کو لازم کیا ہے، اسی انداز میں اللہ رب العزت نے قربانی کو بھی لازم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر مفسر امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کو واجب کہنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل اکیلے نہیں ہیں، جلیل القدر محدث
اور جلیل القدر فقیہ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وقال ربیعہ والاوزاعی وابو حنیفہ واللیث ہی واجبۃ، امام ابو حنیفہ اکیلے نہیں کہتے، امام ربیعہ، اوزاعی اور لیث یہ سب کے سب مل کر کے کہتے ہیں قربانی واجب ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے رکھنا چاہی، عموماً غیر مقلدین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قربانی کو واجب کہنے میں امام ابو حنیفہ اکیلے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اسلاف کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات، اگر واقعتاً اپنی اس بات میں تم سچے ہو کہ جہاں پہ اکیلا ہو وہ کمزور پڑ جائے گا اور جہاں پہ جماعت زیادہ ہے وہ مضبوط ہوگی، تو سینے پر ہاتھ باندھنے میں ایک بھی مسلمان کی جماعت نہیں ہے، تم اکیلے ہو، اس وقت تو تم کمزور نظر نہیں آتے، بلکہ سینہ زوری کرتے ہوئے جھوٹ بھی بولتے ہو اور احادیث کی کتاب میں تحریف بھی کرتے ہو، جیسا کہ اس سے پہلے کے دوسرے بیانات میں ہم نے بتایا کس طریقے سے تحریف کرتے ہیں، صحیح بخاری میں من مانی تشریح کرتے ہیں، مسند اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث کے سلسلے میں صحیح مسلم سے سند جوڑ دیتے ہیں، یہ ہے ان کی تحریف۔ خیر، تو قربانی واجب ہے، اس کا وجوب اللہ رب العزت کے قرآن ہر سے ثابت ہے۔ جلیل القدر مفسر امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات نقل کرتے ہیں۔ خود فرقہ اہل حدیث کے عالم عبید اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى عَلَى وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ۔ اصل میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا تھا کہ بعض صحابہ کرام نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس بندے نے وقت سے پہلے قربانی کی ہے اس کو چاہیے کہ وقت اب آیا ہے قربانی اب کرے، کیونکہ پہلے کر لینے کی وجہ سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری سے وہ سبک دوش نہیں ہوا۔ جیسے کہ ظہر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے اور ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ لے تو وہ اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، ظہر کا وقت آنے کے بعد اس کو پھر سے نماز پڑھنا ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کا وقت آنے کے بعد پھر تم کو قربانی کرنا ہوگا۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے، جو لوگ خاص کر غیر مقلدین کا جو طبقہ قربانی کو سنت کہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ سنت ہی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دباؤ بنایا کہ پھر سے کرو۔ پھر سے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ضروری چیز چھوٹی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کے سلام کیا، لیکن کوئی ضروری چیز چھوٹی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی سنت تو نہیں چھوٹی تھی، سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہو گیا تھا، یا 3 کی جگہ 5، 5 کی جگہ 3، 3 کی جگہ 1 نہیں ہو گیا تھا کہ سبحان ربی العظیم 3 بار کہنے کی جگہ 1 بار کہہ دیے، بلکہ کوئی ضروری چیز چھوٹی تھی۔ تو جب ضروری چیز چھوٹتی ہے تب لوٹانے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہوئی کہ قربانی واجب ہے، وہ واجب اپنی جگہ سے ہٹا ہے، اس لیے لوٹانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہی اسلاف نے سمجھا ہے۔ خود فرقہ اہل حدیث کے عالم صراحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ اس امر سے فَلْيُذْبِحْ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا فَلْيُذْبِحْ کہ پھر سے ذبح کرو، یا فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا پھر سے چاہیے کہ اس کو دوبارہ ایک قربانی کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، اور قربانی کو واجب کہنے والوں نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے۔ غیر مقلدین قربانی کو سنت کہنے کے بارے میں ایک بہت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بہت موٹی سی دلیل پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کے سنت ہونے کا باب باندھا ہے، اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ میں سنت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو دو باتیں سمجھے، اگر امام بخاری نے سنت کا باب باندھا ہے تو یہ باب نہ تو قرآن ہے نہ تو حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فہم ہے نا۔ غیر مقلدین کے مسلمہ اصول کے مطابق، غیر مقلدین کے متفقہ اصول کے مطابق، جب صحابی کا فہم بھی حجت نہیں تو امام بخاری تو تابعی بھی نہیں ہے، امام بخاری تو تابعی بھی نہیں ہے، تو ان کا فہم کیوں کر حجت ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ صرف دھوکہ ہے، دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، حدیث کے اندر سنت کے الفاظ آ گئے کہ جس نے قربانی کی
فقد اصاب سنت المسلمین، وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا۔ یہ غیر مقلدوں کا ترجمہ ہے، مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا نہیں، مسلمانوں کے راستے پہ چل پڑا، مسلمانوں کے طریقے پہ چل پڑا، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کا طریقہ ہے، تو کیا ظہر کی 4 رکعت نماز سنت ہو گئی؟ فجر کی 2 رکعت نماز سنت ہو گئی؟ عشاء کی 4 رکعت نماز سنت ہو گئی؟ بالکل سنت نہیں ہوئی۔ جو فرض ہے وہ اپنی جگہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ اپنی جگہ واجب ہے، لیکن ہے مسلمانوں کا طریقہ، تو معنی سنت طریقے میں ہے، لیکن انہوں نے سنت کا معنی کر دیا۔ میں بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ غیر مقلدین کی دھوکے آپ کے سامنے آ جائیں۔ ان کے ایک عالم صاحب ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب، جو ممبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے جب ہم نے ایک بیان ریکارڈ کیا مغرب سے پہلے کی 2 رکعت کا مسئلہ، اور اس کے اندر ہم نے صحیح بخاری سے یہ بات ثابت کی کہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت نہیں بلکہ صرف حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بعد میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ سمجھا اس کے پڑھنے کو، اور مکروہ کے لفظ ہم نے دکھائے صحیح بخاری سے، کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسندیدہ سمجھا، مکروہ سمجھا کہ لوگ اس کو سنت بنائے۔ تو مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت سمجھنے کو اللہ کے نبی مکروہ سمجھ رہے ہیں۔ جب میں نے یہ ترجمہ کیا تو شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مکروہ کی اصطلاح ہے یہ تو نبی والی تو نہیں ہے نا، یہ تو فقہا نے ایجاد کی ہے، لہذا یہ جو مکروہ ہے یہ مکروہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صرف ناپسندیدہ کے معنی میں ہے۔ پھر انہوں نے مثالیں دی، اور مثالیں دیتے ہوئے سمجھایا جیسے سنت کا لفظ اگر آ جائے گا، دھیان سے سنیں، کہتے ہیں جیسے سنت کا لفظ آ جائے گا تو اس سے مراد وہ سنت تھوڑی نہ ہے جو فقہا کے یہاں ہے، بلکہ اس سے مراد سنت سے مراد واجب ہے، سنت سے مراد واجب ہے۔ تو صحیح بخاری میں قربانی کے لیے جو سنت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں قربانی واجب ہے، اس لیے خود بدلتے نہیں، دین بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو دین نہ بدلو، خود بدل جاؤ، دین کو نہ بدلو خود بدل جاؤ، کیونکہ باطل کہیں نہ کہیں پکڑ میں آتا ہے، جس راستے سے نکلنا چاہے گا 2-4 قدم چلنے کے بعد اس کا راستہ بند نظر آئے گا۔ تو خیر، قربانی واجب ہے، اس کے مختصر سے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قربانی واجب ہے، کس پر واجب ہے؟ کیا ہر مسلمان پہ واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسی بات نہیں۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، تو ہر ایک پر نماز فرض نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ شرط ہے، جیسے کہ بالغ ہونا۔ ویسے ہی ونحر، قربانی کرو، تو ہر ایک پر نہیں بلکہ وہ جس کے اندر قربانی کرنے کی صلاحیت ہے، وہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ وضاحت میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ویسے ہی مسلمان عبادتوں کے بارے میں بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی کاہلی کرتے ہیں، لیکن اگر ان مسلمانوں کو ان کی اس سستی پر دلیل بھی سمجھا دی جائے تب تو وہ اور مگن ہو جائیں گے اپنی غفلت میں، اپنی بے دینی میں وہ اور بھی جری ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دین کے نادان دوست جو حدیثیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان اپنی سمجھ کے مطابق حدیث کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کے نادان دوست ہیں۔ ان لوگوں نے ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے ایڈوکیٹ فیض کا بیان سنا، ابو زید ضمیر کا بیان سنا، اور جتنے بھی اہل حدیث کہلانے والے اسکالر ہیں سب یہی بات کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ان سے سوال کیا گیا تھا قربانی کیسی ہوتی تھی، بہت مختصر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک قربانی کر دے پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ ایک آدمی قربانی کرے اور ہر ایک کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ یہ تو تھوڑی سی بھی آدمی عقل لگائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے اگر گھر کا ایک فرد دادا جی نے نماز پڑھ لی تو بیٹے پوتے سب بالغ کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوتی، ہر ایک کو پڑھنا ہے فصل لربک کی وجہ سے۔ ویسے اگر ایک مالدار قربانی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ ونحر نے بتایا ہے قربانی کرنا ضروری ہے، کس پر ضروری ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے اس پر ضروری ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس پر ضروری ہے۔
ایک اور آسان انداز میں اس بات کو سمجھیں. سنن نسائی میں ایک روایت ہے، ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور امام ناصر الدین البانی صاحب غیر مقلدوں کے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں. ان کے بارے میں ایک غیر مقلد عالم نے لکھا کہ ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان، کیا ہے مقام ابراہیم اور حتیم؟ اجمیر میں، مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں اگر میں کھڑے ہو کے کہوں کہ اس درجے کا بندہ میں نے نہیں دیکھا تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اتنا بڑا رتبے والا غیر مقلد کہہ رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے. اب اس صحیح حدیث کا پیغام سنیں. یہ صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من وجد ساعتن، جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا ہے، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو چاہیے کہ میری عیدگاہ تک نہ آئے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جب یہ حدیث آتی ہے تو غیر مقلدین ترجمہ کرتے ہیں من عام ہے، کہتے ہیں من عام ہے. ہر اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، کہتے ہیں ہر اس بندے کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. من عام ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، اور نماز چاہے کوئی بھی جنازے کی نماز ہو تو بھی، کیونکہ من عام ہے. وہاں پہ تو من عام ہو گیا، یہاں پہ من عام نہیں ہے. من وجد ساعتن، جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر اس بندے نے قربانی نہیں کی، چاہے مرد ہو، عام کرو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے گھر کے فیملی ممبرز میں سے یہ سب ہوں، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اس نے قربانی نہیں کی تو چاہیے اس کو میری عیدگاہ قریب نہ آئے. تو یہ جو دھمکی ہوتی ہے، اس طرح کی دھمکی، یہ سنت کے چھوڑنے پہ نہیں ہوتی، ضروری کام کے چھوڑنے پہ دھمکی ہوتی ہے. پتہ چلا قربانی واجب ہے. اتنی صاف دلیل کے باوجود انکار کرنا، یہ صرف اور صرف دھوکہ دینا ہے، دھوکہ کھانا ہے، اور اپنی سوچ کا نام حدیث رکھنا ہے. یہ تو میں نے حدیث کے حوالے سے بات نقل کی. بہت آسان سی آپ بات سمجھے. ایک اور بات کہ بھائی ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ جس کا زور آج غیر مقلدین جس زور کے ساتھ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اصل میں عبادت سے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی بات ہے، عبادت سے لوگوں کو کاٹنے کی بات ہے، اور یہ ان کی خاص پہچان ہے. یہ کوئی الزام نہیں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے بات رکھی، آپ اس پہ دھیان دیں. انہوں نے یہ کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک قربانی کرتا وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی تھی. چلو بھائی ٹھیک ہے. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے، جب آپ کے سامنے کوئی یہ رکھے تو آپ وہاں اس کو روکیں اور روک کر کے پوچھیں آپ حدیث کی تعریف کیجئے، حدیث کی تعریف کرو. ظاہر سی بات ہے حدیث کی تعریف یہی ہے. اکثر وہ کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پہ. یہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ہم لوگ اپنے دور میں ایسا کرتے تھے کہ ایک قربانی کرتے اور وہی قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی تھی، یہ قول نبی ہے؟ قول نبی ہے؟ نہیں. فعل نبی ہے؟ نہیں. تقریر نبی ہے؟ نہیں. تو غیر مقلدین کے بیان کے مطابق تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور حدیث پیش کر رہے ہیں. تو تم اہل حدیث نہیں ہو اور یہ تمہارے لیے حدیث بھی نہیں ہے. جو صحیح بات ہے، جو انہی کے اصول کی بات ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی بہتان نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک دم صاف ستھری بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کئی حوالے ہیں. ہمارے ان اہل حدیث بھائیوں نے اپنے مطلب پڑھنے پر صاف صاف انکار کیا ہے.
جہاں صحابی کی کوئی بات ان کے خلاف چلی جاتی ہے، ان کی سوچ سے ہٹ کے رہتی ہے، تو وہ فوراً پلٹ کے کہتے ہیں یہ تو صحابی کی بات ہے نا، یہ کوئی حدیث تھوڑی نا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، فتاوی محمدیہ۔ فتاوی محمدیہ کے اندر ان کے عالم کی کتاب ہے، اور چھوٹے عالم نہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کا لقب ہے حضرت العلام مفتی اعظم، اور نام ہے عبید اللہ عفیف صاحب۔ یہ مفتی اعظم پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کی کتاب ہے فتاوی محمدیہ۔ فتاوی محمدیہ کے اندر جب ایک حدیث آئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے عقیدے کے خلاف، ان کے مسلک کے خلاف، ان کے سوچ کے خلاف، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت انس کی اس حدیث کو اگرچہ امام ابن حزم نے صحیح کہا ہے، امام ابن حزم نے اگرچہ کہ صحیح کہا ہے اس حدیث کو، لیکن دلیل کے لیے تو مرفوع حدیث درکار ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ دلیل کے لیے مرفوع حدیث درکار ہوتی ہے، یہ دلیل ہی کہاں ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو مرفوع نہیں ہے نا، تو یہ تو تمہاری دلیل بنی بھی نہیں، یہ تو تمہاری دلیل بنی بھی نہیں۔ اب بات تمہاری اور نام حدیث کا ایسے اہل حدیث بالکل نہیں بننا چاہیے، یہ دھوکے کی بات ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، بات اپنی پیش کر رہے ہیں، نام حدیث کا چلا رہے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معنوی طور سے بھی ان کے خلاف ہے، لفظی طور سے بھی ان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پیغام نہیں ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جاتی تھی، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر غیر مقلد یا ہمارا کوئی بھی ساتھی اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں جو اس سے زیادہ صحیح ہے، اور اللہ کے نبی کا عمل موجود ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ایک قربانی کی اور اپنی طرف سے وہ قربانی کی، پھر اس کے بعد دوسری قربانی کی اور فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو گئی؟ اگر اس کا یہی معنی لیا جائے تو پھر اس کا بہت آسان سا مطلب غیر مقلد والا یہ نکلے گا کہ اب جو ہے پورے گھر والے کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے شہر کا ایک آدمی کر لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ پھر پورے گھر ہی کی بات نہیں، پورے شہر کی بات ہو جائے گی، اور پورے شہری کی بات نہیں، تمام مسلمانوں کی بات ہو جائے گی، پوری امت کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے غیر مقلدانہ ترجمہ اگر کیا جائے تو کہیں نہ کہیں دھوکہ آدمی ضرور کھائے گا، اور کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کے نام پر جو یہ بے دینی چلا رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، وہ سامنے آ ہی جائے گی۔ اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے وہ سمجھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اسی کو کر کے بتایا کہ اگر کوئی بندہ قربانی کے ثواب سے محروم رہ گیا تو وہ کیوں محروم رہے، ہم ثواب میں کیوں نہ شریک کر لیں۔ جیسے ایک بندے کے پاس عمرہ کرنے جانے کی طاقت نہیں ہے، خانہ کعبہ میں جا کر طواف کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا دوست گیا، آپ کا پہچان والا گیا، آپ نے کہا ہماری طرف سے طواف کر لینا، آپ نے کہا میرے نبی کے دربار میں جا کر سلام عرض کر دینا، میں جا کر کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تو یہ ہے ثواب میں شریک کرنا۔ وہ سلام پہنچائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ طواف کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، اور وہ ثواب میں آپ کو شریک کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قربانی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ ثواب میں شریک کرنے کے طور پہ کی ہے۔ میں نہیں کہتا، اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں مختصر طریقے سے ایک حوالہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، ایسا حوالہ جس پہ غیر مقلدین کو اطمینان ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم بن باز کے بعد، شیخ بن باز کے بعد جس کا سب سے بڑا رتبہ ہے وہ ہے شیخ ابن عثیمین۔ شیخ ابن عثیمین نے کتاب لکھی ہے قربانی ہی کے بارے میں، احکام الاضحیۃ والزکاۃ۔ احکام الاضحیہ والزکاۃ کے اندر صاف لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک بکرے میں 2 4 10 لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کے شریک کرنے کی 2 شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ بہت سارے مالدار ہیں، ان لوگوں نے قربانی نہیں کی۔
ایک مالدار قربانی کر رہا ہے اور دوسرے تمام مالداروں کی طرف سے اس کو ادا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک ادا کیا اور ہر ایک کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک بندہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے اور قربانی کر کے اس کے ثواب کو دوسروں میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہے یا دوسروں کو اس ثواب میں شریک کرنا چاہ رہا ہے، یہ دو شکل ہے۔ فرمایا ثواب میں شریک کرنا جائز ہے اور قربانی کی ذمہ داری میں، فریضے کو ساقط کرنے میں، وجوب کو ساقط کرنے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ آپ خود سمجھیں، لاجیکلی یہ بات سمجھیں کہ بھائی بڑے جانور میں کتنے حصے؟ 7۔ بڑے جانور میں 7 حصے کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے، حصے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ہر ایک پر واجب ہے، ورنہ حصے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اور خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا الشاۃ عن واحد، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا، علماء امت کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بکرے میں شرکت جائز نہیں ہے۔ تو اگر غیر مقلدانہ ترجمہ ہو تو اس کا مطلب ہے شرکت کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام کے اسکالرز فرما رہے ہیں کہ بکرے میں شرکت جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ ترجمہ ہونا چاہیے جس سے کوئی اشکال نہ ہو، ایسا ترجمہ بالکل نہیں کرنا چاہیے جس سے اشکال ہو یا بے دینی پھیلے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں، اس سے بے دینی پھیلے گی، اشکال ہوگا، اسلاف سے اعتماد اٹھے گا۔ اس طور سے اٹھے گا کہ آج کے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، ایڈوکیٹ فیض، ابو زید ضمیر، دنیا تو ان کو اسکالر سمجھتی ہے، یہ تو حدیث کا نام لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرے میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر سکتے ہو۔ اب پرانے اسکالرز یہ فرما رہے ہیں کہ شریک نہیں کر سکتے، تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کا اعتماد پہلے والوں سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ معنی مطلب وہی لیا جائے جو پہلے والوں نے کیا ہے، تاکہ بعد والی امت پہلے سے جڑی رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد والی امت کنفیوز ہو جائے اور پہلوں سے کٹ جائے۔ اس لیے کہ جو پہلوں سے کٹے گا، جو صحابہ اور تابعین کے راستے سے کٹے گا، پھر وہ کہیں اور ہی جائے گا۔ یہ قربانی کے سلسلے میں تھی موٹی موٹی باتیں جو ضروری باتیں تھیں۔ قربانی کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں خود آپس ہی میں غیر مقلدین میں پھوٹ پڑی ہے اور ٹوٹ پڑی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ میرے نیک بندوں سے، ولیوں سے مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اعلان جنگ اگر جس سے ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے یہاں ٹوٹ تو پڑے گی، پھوٹ تو پڑے گی۔ اس لیے ان کے گھر میں ٹوٹ ہے، پھوٹ ہے، ان کے آپس میں اتنے اختلاف ہے، جیسے کہ قربانی کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ اتنے دن قربانی کرنا، تو کہہ رہے 20 دن قربانی کرنا، جب تھو ہوئی، غیرت جاگی تو کہا 4 دن کرنا، پھر جب تھوڑی سی عقل آئی کہ مسلمان تو 3 ہی دن کرتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی جماعت 3 دن کرتی ہے، تو پھر جو ان کے بڑے عالم ہیں ذہبی زمان، ذہبی عصر، شیخ زبیر علی زئی صاحب، پھر انہوں نے جو ہے فتویٰ دیا کہ جی ہاں قربانی 3 دن ہونی چاہیے، عقل کھل گئی۔ تو ان کی عقل پھر کھل گئی اور انہوں نے کہا 3 دن کرنا چاہیے۔ لیکن آج بھی اپنے ضد پر کچھ غیر مقلد بھائی قائم ہیں جو کہتے ہیں 4 دن کرنا چاہیے۔ میں ان سے بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے حدیث کی تعلیم ہے، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ قربانی 3 دن ہونی چاہیے، آپ کے بعض علماء کرام نے، عمر فاروق وغیرہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قربانی 3 دن ہونی چاہیے، اس لیے 3 دن ہی قربانی کریں، 4 دن قربانی کر کے اپنی قربانی کو بالکل خراب نہ کریں۔ ان کے آپس کے اختلافات، قربانی کے سلسلے میں آپس کے اختلاف میں سے اختلاف یہ بھی ہے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایصال ثواب جائز ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، میت کی طرف سے قربانی کر کے ان کو ایصال ثواب پہنچانا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو شریک کیا ہے، زندہ کو شریک کیا ہے، مردہ کو شریک کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مردوں کی طرف سے قربانی کریں۔ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں، بعض اختلاف کرتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اختلاف کرنے والوں کے ساتھ نہ چلیں، مسلمانوں کے قدم سے قدم ملانے والے جو آپ کے بعض علماء ہیں کم سے کم انہی کے ساتھ چلیں اور میت کی طرف سے قربانی کرنے کو جائز سمجھیں، اگر حوصلہ ہو تو قربانی کریں۔ اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے، تو دیکھیں ان میں خود آپس میں بٹوارا ہے، اختلاف ہے۔
سہولت، دین آسانی کا نام ہے، الدین و یسر، دین میں آسانی ہے، اس آسانی کو اختیار کرتے ہوئے بالکل آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ عجیب بات ہے، جب کھانے کی باری آتی ہے تو کھاتے ہیں لیکن جائز نہیں سمجھتے، عام دنوں میں کھاتے ہیں، عبادت کے دن میں نہیں کھاتے۔ اچھا، عقل اتنی ماری گئی کہ ایک طرف تو بھینس کا انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف انڈے کی قربانی کو جائز سمجھ رہے ہیں، مرغے کی قربانی کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ امام غربہ اہل حدیث نے فتاوی ستاریہ میں صاف لکھا ہے انڈے کی قربانی، مرغے کی قربانی یہ سب جائز ہے۔ تو انکار کرنے پہ آئے تو بھینس جیسے بڑے جانور کا انکار کر دیا، اور ماننے پہ آئے تو چھوٹے سے انڈے کو مان لیا۔ تو یہ بے اعتدالی اسلام نہیں سکھاتا، یہ آپس کے ان کے فرقے بازیوں کی وجہ سے یہ بے اعتدالی آئی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں بے اعتدالی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اسی طریقے سے خصی کی قربانی کا بھی ہمارے بعض غیر مقلدین انکار کرتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ خصی تو ایک بہترین جانور ہے، جس اللہ رب العزت نے خود اشارہ دیا ہے کہ قربانی کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، وہ تمہیں کو کھانا ہے، تو پھر اچھے جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ خصی کی قربانی بھی جائز ہے، بعض غیر مقلدین آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ خصی کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں جس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا غیر مقلدین کی جھلکیاں، عبادت کے سلسلے میں کتنی کوتاہی ہے اور موج مستی کے سلسلے میں کتنی فراخ دلی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اسلاف پر جب تک اعتماد رہے گا بے اعتدالی نہیں آ سکتی، اسلاف سے کٹیں گے، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں سینوں میں کینے جب پیدا ہوں گے تو اللہ کی مار اسی طریقے سے آئے گی، پھر گھر میں ٹوٹ پیدا ہوگا اور آپس میں اختلاف ہوں گے۔ تمام اختلافات سے اللہ رب العزت ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔